لال حویلی کو سیل کر دیا گیا۔ لال حویلی جو کہ جہلم کے ایک ہندو وکیل اور بدھا بائی کی محبت کی نشانی ہے، آج اس کو سیل کر دیا گیا۔ لال حویلی پہلے سہگل حویلی کہلاتی تھی، بدھا بائی کی سہگل حویلی۔ بدھا بائی کے ساتھ ہوئی بے وفائی اور ان کا خاوند ہندو وکیل بیرسٹر دھن راج ان کو چھوڑ کر چلا گیا۔ پہلے تو محبت کی انتہاؤں کو ایسا عروج آیا کہ اس نے بدھا بائی کے لیے سہگل حویلی بنائی، جبکہ اسی حویلی میں اپنے لیے مندر بھی بنوایا جو آج بھی بوہڑ بازار راول پنڈی میں ساتھ ساتھ موجود ہیں۔ لال حویلی کی تاریخ کیا ہے، اس حوالے سے شیخ رشید اپنی کتاب فرزند پاکستان میں لکھتے ہیں۔ پاکستان بننے سے پہلے کی بات ہے، جہلم کے ایک خوشحال ہندو گھرانے کے ایک بیرسٹر دھن راج سہگل ایک شادی کی تقریب کے لیے سیالکوٹ گئے، جہاں انہوں نے بدھا بائی کو محور رقص دیکھا۔ اس ہندو وکیل دھن راج کو بدھا کے گھنگروؤں کی جھنکار اس قدر بھائی کہ وہ اس پر دل ہار بیٹھے۔ محبت کی اس کہانی نے سہگل حویلی کی بنیاد رکھی، جو کہ اب لال حویلی کے نام سے جانی جاتی ہے۔ وہ ہندو وکیل دھن راج بدھا کو اپنے ساتھ راول پنڈی لے آئے اور بوہڑ بازار میں ایک شاندار حویلی بنوائی جو سہگل حویلی کے نام سے مشہور ہوئی۔ شیخ رشید احمد اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، بدھا بائی مسلمان تھی، اس لیے احترام میں دھن راج نے بدھا کے لیے حویلی کے صحن میں مسجد اور اپنے لیے مندر بنوایا۔ دونوں اپنی اپنی عبادت گاہوں میں بنا کسی خوف کے عبادت کیا کرتے تھے، مگر آج اسی مندر، مسجد اور حویلی کے درمیان کئی گھر حائل ہیں۔ آس پاس کے پرانے مکین بتاتے ہیں کہ حویلی میں آنے کے بعد بدھا سومو سلاد کی پابند ہو گئی تھیں۔ آہستہ آہستہ گانا سیکھنے والوں کی تعداد کم اور بدھا سے اسلامی درس لینے والے بڑھتے گئے۔ 1947 میں جب بٹوارا ہوا تو دھن راج نے حویلی بدھا کو سونپی اور خود خاندان کے ہمراہ انڈیا چلا گیا۔ بدھا یہاں اکیلی رہ گئی۔ عدالت نے حویلی کو متروکہ وقف کی ملکیت قرار دے دیا، جس کے بعد حویلی کے 20ویں حصے میں سے صرف وہی حصہ بدھا بائی کو مل سکا جو آج لال حویلی کہلاتا ہے۔ عدالت میں بدھا بائی سے جج نے کہا کہ وہ بیان دے دیں کہ وہ ہندو ہو چکی ہیں یا دھن راج، وہ بیرسٹر ہندو وکیل جو ان کا خاوند تھا، وہ مسلمان ہو چکا تھا۔ اس دوران 2 بار عدالت کی سماعت ملتوی ہوئی کہ بدھا کو یہ بیان دینے پر قائل کیا جائے اور پوری حویلی صرف ان کے حصے میں آئے، مگر اس نے عدالت میں کہا، "We have shared everything except religion"، یعنی مذہب کے سوا ہم نے سب کچھ بانٹا۔ یوں حویلی کا بڑا حصہ ان سے چھن گیا۔ بوہڑ بازار کی چھوٹی بڑی دکانیں اور گلیاں بھی کسی زمانے میں اس عمارت کا حصہ ہوا کرتی تھیں۔ وہاں کے مقیم بتاتے ہیں، محبت اور حویلی کی تقسیم ہوئی، لیکن کرچی کرچی بدھا بھائی ہو گئی۔ محبت دور اور نشانی تقسیم ہوئی تو بدھا کا وجود بھی بکھر گیا۔ شیخ رشید بتاتے ہیں، چوری کی غرض آئے چوروں نے بدھا بائی کے جوان بھائی کو بھی قتل کر دیا۔ طرح طرح کے لوگ انہیں اکیلا پا کر حویلی میں جھانکا کرتے تھے۔ لوگ سمجھتے تھے کہ وہ بہت ہی امیر خاتون ہیں جن کے پاس سونے چاندی کے زیورات ہیں، مگر دامن میں ادھوری محبت اور اس کی ایک نشانی کے سوا کچھ نہیں تھا۔ ایک رات بدھا بائی سہگل حویلی چھوڑ کر گئی اور کبھی نہ لوٹی۔ وہ کہاں گئی، کیوں گئی، کوئی نہیں جانتا، مگر دوبارہ سہگل حویلی میں انہیں کبھی کسی نے نہیں دیکھا۔ پھر سالوں یہ حویلی ویران پڑی رہی، کیونکہ خوف کے مارے اس کے اندر کوئی خریدار نہیں جاتا تھا۔ کسی کو یہاں بجتی پائل سنائی دیتی تو کسی کو بدھا کے قہقہے۔ لال حویلی شیخ رشید صاحب نے خریدی کب، اس حوالے سے بتاتے ہیں، کافی عرصہ گمنامی میں رہنے والی سہگل حویلی کشمیر سے آئے ایک خاندان نے 2,18,000 روپے میں خریدی۔ اس کے بعد شیخ رشید نے ان سے یہ حویلی خریدی۔ یوں سہگل حویلی شیخ رشید کے نام ہوئی، یعنی شیخ رشید نے یہ حویلی بدھا بائی سے نہیں خریدی، بلکہ اس حویلی کے پہلے خریدار جو کہ کشمیر سے تعلق رکھتے تھے، یہ حویلی شیخ رشید نے ان سے خریدی۔ شیخ رشید کی یہ سہگل حویلی سیاسی سرگرمیوں کا مرکز بن گئی، مگر یہ لال حویلی تب بنی جب شیخ رشید نے حویلی کی تزئین و آرائش میں لال رنگ کی کشمیری لکڑی کا استعمال کیا، نئے رنگ روپ میں ڈالا اور اس کے بعد اسے لال حویلی کا نام دیا گیا۔ یہ حویلی سیاسی سرگرمیوں کا مرکز بنی۔ کئی ممتاز سیاستدانوں کی دعوت پر اس کی بالکونی سے خطابات دیے جاتے رہے۔ اس بالکونی میں نوابزادہ نصر اللہ، نواز شریف اور الطاف حسین جیسے سیاستدانوں نے بھی عوامی اجتماعات سے خطاب کیا۔ 80 کی دہائی میں خریدی گئی اس حویلی پر آج بھی اس وقت کی تختی چسپاں ہے۔ یوں بدھا بائی کی سہگل حویلی شیخ رشید
رشید کی لال حویلی بن گئی۔ شیخ صاحب یہ بتاتے ہیں کہ بدھا بائی کا جو ڈانس گھر حویلی کے اندر تھا آج بھی موجود ہے، جبکہ وہ 2 کمرے جن میں وہ رہا کرتی تھی ان پر پرانے قفل پڑے ہوئے ہیں۔ شیخ صاحب نے بدھا کا بیڈ جس پر عدالت میں دیا جانے والا بیان کنندہ ہے اپنے کمرے میں سجا رکھا ہے، یعنی کہ وہی بیان جو عدالت میں دیا تھا کہ we have shared everything except religion۔ شیخ رشید اپنی کتاب فرزند پاکستان میں لکھتے ہیں، ایک بار کشمیر سے ایک افسر حویلی دیکھنے آیا اور وہ رو پڑا اور بولا یہ میری ماں بدھا کی حویلی ہے۔ شیخ صاحب کہتے ہیں ہم نے اسے روکنا چاہا، بدھا کے بارے میں جاننا چاہا، مگر وہ کچھ کہے بنا چلا گیا۔ بدھا کے لیے بنوائی گئی مسجد اب بازار کے رہائشیوں کے استعمال میں ہے، جبکہ مندر کی حالت مخدوش ہے جس کا کوئی والی وارث نہیں، مگر یہ وہاں ابھی بھی موجود ہے۔ شیخ صاحب کی لال حویلی کو اب جزوی طور پر سیل کر دیا گیا ہے، لیکن وہ اپنی نجی اور سیاسی محفلوں میں ایک جملہ کہا کرتے تھے، افسوس محبت کی یہ نشانی جو عدالتی فیصلے کے بعد بدھا کے حصے میں آئی اور اس کے بعد قانونی طریقے سے شیخ رشید کے حصے میں آئی، آج سیاست کی نفرت، بغض، حسد اور انا کی نظر ہو گئی۔